لیا کہ اپنے 10 جو پبلک سیکٹر کے اردو اور سندھی میڈیم اسکول تھے انہیں میں نے انگلش میڈیم میں کنورٹ کیا. 2007 میں میں نے ان کی تعداد بڑھا کر 100 کر دی. 2008 میں میں نے مزید 100 کا اضافہ کیا اور 2009 میں میں نے مزید 90 اسکولوں کا اضافہ کیا. جاب کریشن آپ نے کی؟ نہیں, یہ جو ہمارے پرانے جو اردو میڈیم اور سندھی میڈیم اسکولز تھے ان کو ہم نے آہستہ آہستہ انگلش میڈیم کیا. وہاں کے جو ہمارے ٹیچرز تھے, آپ نئے ٹیچرز تو لائے ہوں گے اس میں چونکہ اس پر تو چونکہ بین تھا نا. اچھا, امبارگو لگا ہوا جو یہ تو بین ہے, اور یہ چونکہ جو اپوائنٹمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ پرمیشنل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں, وہ ڈیوالو نہیں کیے ہیں. اچھا, تو چونکہ وہ تو اوپر سے پرمیشنل گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ بھی ڈیوالو ہو جاتے تو پھر ان کا کام کیا تھا پرمیشنل گورنمنٹ؟ تو پھر یہ کہ یہی بہت ویسے بھی آپ سے خوف زدہ ہوں گے کہ اتنا ترقیاتی کام کر دیا, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ کہتے ہوں گے نا. یہی وجہ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کس طریقے سے نظام کو ختم کر دیا. اس پہ کافی ابھی بحث چل رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پچھتائیں گے اگر انہوں نے نظام ختم کیا نا, تو یہ کہیں نہیں کھڑے ہوں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے اقتدار رہے اور وہ جو کمشنریاں ہیں وہ لوگوں کو مطلب یہ کہ اپنی حاکمیت پر رکھے, تو یہ غلط فہمی مبتلا ہے. یہ نہیں کر سکتے. ہاں, اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ وہ مسائل جو کہ عالمی سطح پر اب لوگ اس کو تسلیم بھی نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں جمہوریت کا بنیادی تو فلسفہ یہی ہے کہ گراس روٹ پر اگر آپ ترقی دے رہے ہیں, لوگوں کو آپ مطمئن کر رہے ہیں, ان کی معاشی اور سماجی حالات کو بہتر بنا رہے ہیں, تو دنیا جو ہے نا, اگر انہوں نے واپس وہی نظام رکھا جو استبدادی نظام تھا, ظلم کا نظام تھا, وہ تو نہیں چلے. وہ ہے, وہ پرانا ایک شعر ہے نا کہ جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے. نہیں, آپ یہ کرشمہ ساز نہیں چلیں گے, ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اندر کتنا وہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو جو کہ پورے پاکستان میں صرف ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم نے 300 انگلش میڈیم اسکول بنائے, اور آج یہ رسپانس کیا ہے عوام کا؟ بہت اتنا زبردست رسپانس ہے کہ اب جو ہمارے وہ انگلش میڈیم اسکول ہیں ان میں کوئی لگ بھگ جو پچھلے سال تک بچے پڑھے تھے ان کی تعداد 27,000 تھی. تو اب یہ کہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے جو یہ انگلش میڈیم اسکول ہیں سرکاری پبلک سیکٹر کے, ان میں لوگ سفارشیں کرتے ہیں, سفارشیں لگاتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن مل جائے. اور یہاں پر ہم نے ان کے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کیا کہ یہاں پر جو ہمارے پبلک سیکٹر کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اسپیشل ٹریننگ کرائی, اور اسپیشل ٹریننگ کرا کے ان کے اندر ان کو اس کے کیپیبل کیا, اس قابل کیا کہ وہ انگلش میڈیم بچوں کو پڑھا سکیں. تو ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جو ہم نے اس میں کیا, پبلک سیکٹر میں کیا. پھر ہم نے حیدرآباد میں بہت سارے نئے کالجز قائم کرنے شروع کیے, لیکن بدقسمتی سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر پورے پاکستان سے ہی جو کالج سیکٹر تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے لیا گیا. تو لیکن اس دوران میں کئی کالج ایسے تھے کہ جن کی ہم بنیاد رکھ چکے تھے, جس میں حیدرآباد میں خورشید بیگم گرلز ڈگری کالج ہے, تو اس کی ہم بنیاد رکھ چکے تھے. تو ہم نے اس کو اپنے ریسورسز سے پورا کیا, اور کئی ایسے جو بڑے کالجز تھے جس میں کہ ہم نے رینوویشن اسٹارٹ کر دی تھی. تو ہم نے کہا چلیں جو نیک کام ہم نے اپنے ہاتھ سے شروع کیا ہے, تو اس نیک کام کو ہم اپنے خود ہی. چلیے ایک نیک کام سے میں اور پوچھنا چاہتا ہوں, بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں مطلب یہ کہا کتنے آپ نے گرلز اسکول قائم کیے؟ کیونکہ دیکھیے بات اصل یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدامت پرستی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے کئی ریزنز ہیں جس پر کہ ہم اس وقت بحث نہیں کریں گے, کیونکہ مطلب یہ کہ نہ ہمیں وقت, ہمارے اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے. آپ یہ بتائیے کہ بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں آپ نے کتنے اسکول قائم کیے؟ میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں کہ گزشتہ 10 سال سے نئے اسکول کے قیام پر پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ایکسپینشن تو کر سکتے ہیں؟ ہاں, تو ایکسپینشن ہم نے تمام ہی اسکولوں میں میں اس وقت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ حیدرآباد 1080 اسکولوں کو لوگ آفر کرتی ہے, 1080 اسکولز ہیں. تو ہم نے آلموسٹ ایک تو کہ تمام ہی اسکولوں میں ایکسپینشن کی, کیونکہ ان میں بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. اس وقت ہمارے پاس کوئی 2 لاکھ کے قریب بچے زیر تعلیم ہے سرکاری اسکولوں میں. تو ہم نے ان تمام اسکولوں کی ایکسپینشن کی. جب میں ناظم ہو کر آیا تھا اس وقت ہمارے پاس کوئی 1.5 لاکھ بچے تھے, اس وقت ہمارے پاس 2 لاکھ بچے جو ہے ہمارے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تمام وہ اضافہ ہے کہ جو پرانے بہت سارے بوسیدہ اسکول تھے ان کی جگہ ہم نے نئی عمارتیں قائم کی, یا اگر کوئی سنگل اسٹوری اسکول تھے تو ہم نے ان کو ڈبل اسٹوری بنایا, اور ان کی نیڈ کے مطابق ان میں اسکول میں کلاسوں کا اضافہ کیا. اور اس میں یہ کہ کچھ ہم نے نئے وہ بھی قائم کیے کہ اسکولز تھے, لیکن وہ ایز سچ وہ نئے اسکولز نہیں تھے بلکہ پرانے اسکولز کو جن کے بوسیدہ عمارتیں تھیں ان کو نئی بلڈنگز دیں. لیکن چونکہ گزشتہ 10 سال سے اسکول ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ بھی نہیں ہوئے تھے, اور گورنمنٹ کی طرف سے نئے
اسکول بنانے میں بین ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نیا اسکول بنائیں، بلکہ پرانے اسکول کے لیے اگر مثال لینے کا کسی میں 5 کلاسیں ہیں تو ہم وہاں کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس میں 10 کلاسوں کا مزید اضافہ کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. جی ہاں. تو صاحب کی ہم تھوڑا سا وقفہ لیں. جی بالکل. تو خواجہ صاحب ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کمان نبی جمیل صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کمان نبی جمیل صاحب سے جو حیدرآباد کے ضلع ناظم ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، شب و روز کام کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ماضی میں سہولتیں نہیں ملی تھی اب ان کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے، آئینی حق ہے، سماجی حق ہے، اخلاقی حق ہے، اور وہ سلسلے میں تگ و دو بھی کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے، وقفے میں جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی لائبریری وغیرہ بھی بہت اچھی بنائی ہے حیدرآباد میں. جی ہاں، حیدرآباد میں چونکہ اب پہلے ایک کلچر تھا لائبریری کا، جس طرح بہت سارے اور تعمیری اور اچھے کاموں میں انحطاط پیدا ہوا، اسی طرح سے ایک لائبریریز کے کلچر میں بھی ایک کافی کمی آئی. تو حیدرآباد میں ایک 100 سال پرانی بلڈنگ تھی، ہوم اسٹیٹ ہال، تو اس کا وہ بہت غلط استعمال ہو رہا تھا کہ اس کا ایک حصے میں ایک کچی آبادی کا ایک دفتر تھا، کچھ اس کے پورشن میں لوگ رہ رہے تھے، ایک اس میں یوسی ناظم تھے ہمارے، ان کا آفس تھا. تو وہ تمام ہم نے اس کو خالی کرا کے اور وہ جو کھنڈر کی شکل اختیار گئی تھی اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کر کے اور کئی کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ کر کے ہم نے اثرنو حیدرآباد میں ایک خوبصورت لائبریری کا قائم کی ہے. تو یہ تو ہم نے ایک سینٹرل لائبریری قائم کی ہے، لیکن اب ہمارا یہ پروگرام ہے کہ مزید علاقوں میں مزید لائبریریاں قائم کی ہیں. جو پہلے سے لائبریریاں ہماری چل رہی ہیں ان کو ہم نے کافی بہتر کیا ہے، ان کو نئی بکس دی ہیں. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو انکروچمنٹ ہو رہا تھا نا، تجاوزات جو ہو رہے تھے، انکروچمنٹ کو بھی آپ نے بڑا روکا ہے مؤثر طریقے سے. حیدرآباد جو پرانا جو حیدرآباد سٹی ہے، جو سینٹرل ایریا ہے، جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا صدر کا علاقہ ہے کراچی کا، تو وہاں پر ہم بڑی شدید انکروچمنٹ کے مسائل کو فیس کر رہے تھے. بیسکلی یہ ٹی ایم ایز کا فنکشن ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ان کے ٹی ایم ایز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن شروع کیا جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی ان کی مدد کی، اور اس میں ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم پہلے جو ہمارے لوگ تھے، ہمارے افسران تھے، ہمارے ناظمین تھے، جو لوگ جو اپنا جنہوں نے دکانیں اپنی بڑھائی ہوئی تھی دکان، اور جو دکانوں کے آگے جو غیر ضروری انکروچمنٹ کی تھی، پہلے ہم نے جا کے ان سے درخواستیں کی کہ ہمارے افسران نے، ہمارے ناظمین نے کہ ہٹا لیں. اس کے بعد پھر جو ہم نے وہاں سے جب سامان ہٹانا شروع کیا تو پھر ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم ان کا سامان کو اتنے بھاری جرمانے کے ساتھ واپس کریں کہ ان کو اچھا خاصا وہ ڈسکریجمنٹ نہ کر سکتے. اس کا بڑا پازیٹیو اثر پڑا. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اتنا آپ کام کر رہے ہیں، آپ ینگ آدمی ہیں، تو فیملی کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں آپ؟ بس اصل میں سارے معاملات آپ کی بھائی آپ سے ناراض نہیں ہوتی؟ اس میں سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہے وہ فیملی ہی کرتی ہے. تو پھر وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں آپ سے؟ کھانا آپ کو وقت نہیں دیتے ہوں گے؟ بس یہ کہ چونکہ میری جو مسز ہیں وہ میری سکی چچا زاد ہیں. اچھا چونکہ چچا زاد ہوں تو لیکن ہے تو آپ کی ایڈیا، چونکہ وہ شروع میں سے چونکہ یہ ہمارا 18-20 سال سے 25 سال سے یہی ایک دستور ہے. مگر جو دستور ہے آپ کا یہ تو بڑا مطلب قیامت خیز دستور ہے. تو کیا آپ کو پھر وہ وقت پہ کھانا دے دیتی ہیں؟ بس یہ کہ زیادہ تر تو یہ کہ جب میں گھر پہ 3-4 بجے جاتا ہوں تو کھانا میرے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں. خاموشی چپکے سے جاتے ہوں گے آپ؟ اس میں بیگم سے زیادہ بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا ہے. تو لیکن یہ تمام جو چیزیں اس میں سب سے زیادہ سفر فیملی کرتی ہے. یہ بات ہے، کیونکہ جتنا پھر یہ کہ انسان کو یہ خیال کر یا یہ سوچ کے تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو ایک شخص کے اس میں سے ایک شخص کے کام سے پورا معاشرہ بدل گیا، ایک شخص کے کی وہ کر کے حق تلفی کر کے کہ ہم سمجھیں کہ اتنے سارے لاکھوں لوگوں کے لیے بہتری کا راستہ نکال رہا ہوں. تو پھر یہ کہ اور دوسرا آپ کے اہلیہ جو چچا زاد بہن ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. وہ کافی ان کا کوآپریشن ہے، ان کا تعاون ہے، اور اس کے بغیر تو آپ کام نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ مشاعرے کراتے ہیں آپ، شام غزل کراتے ہیں؟ شام غزل کا رواج ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے؟ شام غزل وغیرہ ہوتی ہے؟ ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے گزشتہ 3 سال میں پہلے یہاں پر